بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں پڑوسیوں کی بڑی اہمیت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل امین ہمیشہ مجھے پڑوسی کی رعایت کرنے کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو ہمارے وراثت کا حقدار ٹھہرا دیا جائے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ پڑوسیوں کی کتنی اہمیت ہے، ان کا کتنا مقام ہے اور ان کی کس قدر رعایت ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین پڑوسیوں کی اتنی اہمیت بیان کرتے ہیں، اتنی اہمیت بیان کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے، یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو ہمارے مال میں وارث بنا دیا جائے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ کون یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے، جس کی تکلیف سے، جس کی شرانگیزی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنة من لا يأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارت سے، اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آپ نے وہ روایت تو سنی ہی ہوگی، جو مشہور روایت ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا گیا ایک عورت کا، اور کہا گیا کہ فلاں عورت ہے جو قیام اللیل کرتی ہے، دن میں روزے رکھتی ہے اور نیکیاں کرتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، لا خیر فیہا ہی فی النار، اس کے اندر کوئی بھلائی ہی نہیں، وہ جہنم میں جائے گی۔ اور دوسری عورت کا ذکر کیا کہ ایک دوسری عورت ہے جو فرض نمازیں پڑھ لیتی ہے اور ہلکا سا صدقہ اور خیرات بھی کر لیتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، کسی کو اذیت نہیں پہنچاتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہی من اہل الجنہ۔ تو دیکھا آپ نے اس حدیث میں کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے لیے جنت کی گواہی دی جو اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی ہے، اور ایک عورت کے لیے جہنم کی گواہی دی جو اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے، حالانکہ وہ نیک تھی، حالانکہ وہ نمازی تھی، حالانکہ وہ نفلی صدقہ اور خیرات بھی کرتی تھی۔ اسی لیے اچھا اور برا ہونے کا جو معیار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معیار بھی ہمارے سامنے میں بیان کر دیا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ کیف لی ان اعلم اذا احسنت و اذا اسأت، یا رسول اللہ ہمیں بتا دیجئے کہ میں کیسے جانوں گا کہ میں اچھا انسان ہوں یا برا انسان ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار یہ بتایا کہ اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت واذا سمعتهم یقولون قد اسأت فقد اسأت، کہ اگر تم اپنے پڑوسی کو سنو کہ تمہیں اچھا کہہ رہے ہیں تو تم اچھے ہو، اور اگر تمہارے پڑوسی تم کو برا کہہ رہے ہیں تو تم برے ہو۔ تو یہ معیار ہے اچھائی اور برائی کا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے تو پڑوسی آپ کو اچھا کہیں گے، اگر ان کے ساتھ میں اچھا معاملہ نہیں کریں گے تو آپ کو اچھا نہیں کہہ سکتے۔ اس ناحیہ سے آپ کے لیے اچھے اور برے ہونے کا معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا ہے۔ اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ لین دین ہونا چاہیے، پڑوسیوں کی ضرورت پوری ہونی چاہیے، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں کچھ چیزیں بنتی ہیں تو پڑوسیوں تک بھی انہیں پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءھا وتعاہد جیرانک، کہ اے ابو ذر جب تم سالن بناؤ تو اس میں پانی
زیادہ رکھو اور اپنے ہمسایوں کی خبرگیری کرو۔ یعنی ایک بندہ اپنے گھر میں سالن بناتا ہے تو اگر گھر بھر کے لیے وہ سالن کافی ہونے والا ہے تو اس میں پانی کچھ زیادہ کر کے اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے تو کچھ زیادہ ہی بنائیں اور پڑوسیوں کو ہدیہ کے طور پر بھیجتا رہے۔ پر کیف ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے پڑوسی کے لیے وہی پسند کرتا ہے، لہذا ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ اس لیے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے، تو ویسے ہی اپنے پڑوسیوں کو بھی تکلیف پہنچانے سے ہم بچتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑوسیوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔